بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں قدیم اور جدید اصناف نثر پر گفتگو کی تھی۔ شامل نصاب اس سیمسٹر میں، چوتھے سیمسٹر میں، ہم کو نثر کی جس پہلو پر گفتگو کرنی تھی وہ جدید اصناف نثر ہے۔ ہم نے پچھلے حصے میں جدید اور قدیم کی اس گفتگو کو کیا تھا کہ جدید کس نثر کو کہا جائے گا اور قدیم کون سی نثر ہیں، یا جدید اصناف نثر میں کون کون سی اصناف نثر شامل ہوتی ہیں اور قدیم اصناف نثر میں کون کون سے شامل ہوتی ہیں۔ جیسے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے قدیم اصناف نثر میں داستان کو پڑھا ہے، اور اب جدید اصناف نثر میں ہم کو ناول اور افسانہ پڑھنا ہے۔ اب یہ جدید اور قدیم کیا ہے، اگر اس کے اوپر گفتگو کریں، یا یہ جدید اور قدیم کیوں کہا گیا، اس پر گفتگو کریں، تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قدیم اصناف نثر جو کہ ہمارا کلاسیکی ادبی سرمایہ ہے، جس میں داستان جیسی صنف ادب کا شمار ہوتا ہے، اور اس اصناف نثر میں جو کچھ مواد، اسلوب، فن برتا گیا وہ اپنے اس زمانے کی ایک تقاضا تھا۔ جیسے داستان دراصل بادشاہی نظام کی دین ہے، حکمرانوں کے شوق اور جذبوں کی ترجمان تھی۔ آدمی جدید دور سے یا سائنس اور ٹیکنالوجی سے یا جدید ذرائع تبلیغ سے، ذرائع تعلیم سے متعارف نہیں تھا، یا بنیادی طور پر یہ کہ جو آج کی ترقی ہے وہ قدیم زمانے میں نہیں تھی۔ بلکہ یہ بھی صحیح ہے کہ زمانہ ہر وقت تبدیل ہوتے رہتا ہے، جو کل کی چیزیں وہ آج پرانی ہو جاتی ہیں، جو آج کی چیزیں وہ کل پرانی ہو جائے گی، جو کل ہے وہ قدیم ہو جائے گا، جو آج ہے وہ جدید ہو جائے گا، جو آج جدید ہے وہ کل قدیم ہو جائے گا۔ اور جدید اور قدیم اور جدید دونوں کے اندر ایک دبی سی لکیر کھینچ دی جائے گی۔ یہ ایک سوچ اور فکر اور خیال اور اظہار بیان کا سبب ہے، جس سے ہم جدید اور قدیم کو مختلف کر سکتے ہیں، دونوں میں تمیز کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ داستان قدیم اصناف نثر ہے، کلاسیکی ادب کا ایک بہترین اور ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، جس کے اندر ہمارا قدیم معاشرہ، ہمارا کلاسیکی دور سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم جدید دور کے آغاز پر گفتگو کریں یا جدید ادب پر گفتگو کریں، تو جدید ادب پر گفتگو کرنا ہو تو جدید دور پر کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ بھئی کس زمانے کو جدید زمانہ کہیں گے، اور کہاں سے ادب میں جدیدیت آئی، یا کہاں سے ادب میں جدید یا قدیم یا کلاسیکی یا ماڈرن لٹریچر کا پر گفتگو ہونے لگی۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ گفتگو کی تھی کہ انگریزوں کی آمد اور بادشاہی دور کا خاتمہ، مغلوں کا خاتمہ، یہ ہندوستانی تاریخ کے لیے ایک بڑے بدلاؤ کا سبب بنا۔ جو نظام بادشاہی دور میں تھا، ان حکمرانوں کے دور میں تھا، انگریزوں کی زمام حکومت سنبھالنے کے بعد یکسر تبدیل ہو گیا۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی، سماجی ڈھانچے تبدیل ہوئے، تعلیم و تعلم کا نظام تبدیل ہوا، حکومت کے رویے تبدیل ہوئے، سیاست کا آہنگ تبدیل ہوا،
مذہب اور مذہبی فکر میں بھی بڑی انقلابی تبدیلی آئی. نئی نئی ایجادات، روز سائنسی انقلاب کی ایک نئی جلوہ فشانیاں، ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں منظر شہود پر آئی وہ انسان کی ذہنی اور فکری تبدیلی کا سبب بنی. سماج، معاشرہ اور انسان نے نئی آنے والی ہواؤں کو یا نئی آنے والی تبدیلیوں کو رد و قبول کے ساتھ قبول کر لیا، اور یہ قبولیت نے جس زمانے کو جنم دیا، جس دور کو جنم دیا، وہ جدید دور کہلایا. سائنسی تبدیلیاں جس تیزی سے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھی، ان تبدیلیوں کو تو ہم دیکھتے ہیں، یا آپ اور ہم ہی دیکھیں کہ ہم ہی لوگ آج سے 20 سال پہلے تک موبائل کیا تھا ہم کو علم نہیں تھا. اگر کوئی کہتا کہ بھئی ایک ایسا ڈبہ آئے گا جو آدمی ساتھ لے کر پھرے گا اور دنیا بھر سے 7 سمندروں پار سے وہ گفتگو کر لے گا، یا 7 سمندروں پار بیٹھا ہوا آدمی اس سے ایسے بات کرے گا جیسے کہ بالمشافہ بات کر رہا ہے. جیسے مکتوبات غالب کے حوالے سے کہا تھا، غالب کہتے تھے کہ خط وہ کتابت آدھی ملاقات ہوتی ہے. یقیناً اس زمانے میں کسی کا خط آ جائے تو آدمی بڑا خوش ہو جاتا تھا، حال احوال قوائف معلوم ہو جاتے تھے، اچھی بری خبر پہنچ جاتی تھی، تو آدمی کو یوں لگتا تھا کہ آدھی ملاقات ہو گئی، جتنے کیفیات معلوم کرنا تھی معلوم تو ہو گئی، بلکہ آدمی بالمشافہ سامنے نہیں ہے، بس اس سے زیادہ اور نہیں. لیکن آج کے دور میں موبائل نے، سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے تو یوں کر دیا کہ بس آدمی ایک دوسرے کو مس کرنا باقی رہ گیا، ورنہ ساری کیفیات، حال احوال، اطراف و اکناف، ساری چیزیں بالمشافہ دے سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور سنا سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے زمانے کی ترقی کے ساتھ اگلے دنوں میں کچھ ایسے بھی ہو جائے کہ آدمی ان آلات سے باہر نکل کر آدمی کے سامنے کچھ لمحے کے لیے آ جائیں، آدمی مس بھی کر لیں. سائنسی انقلابات ہے، اے آئی کا زمانہ ہے. یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں جدید سے جدید تر کی طرف جا رہی ہیں. تو ہر پرانی چیز قدیم ہو جاتی ہے، جدید چیز نئی کہلاتی ہیں، ہر نئی چیز جدید کہلاتی ہے. یہی ادب کے ساتھ بھی ہوا. صرف آلات یا مشین نہیں بدلتی، بلکہ آلات اور مشین انسانی ذہن اور فکر پر بھی بہت انقلابی تبدیلیاں لاتی ہیں. یہی ذہن اور انقلابی تبدیلیاں جہاں ہم قدیم کلاسیکی ادب داستان میں دیکھتے تھے، جن، پری، بھوت اور تشتری اور اڑنے والی چٹائی اور پاپوش اور فلاں چیزیں، جو کہ یقیناً آج کے دور میں کوئی کسی کے سامنے کہی جائے تو مذاق کا موضوع بن جائے، لیکن اس زمانے میں رائج الوقت یہ چیزیں رائج تھی، اور لوگوں کی فکری مقام اس حد تک تھا کہ جہاں پر آ کر یہ باتیں ٹھہر جاتی تھی. لیکن آج یہ اکثر تبدیل ہو گئی. آج آدمی حقیقت پسند ہو گیا، آج آدمی سائنسی دور میں جیتا ہے، ہر چیز کو پرکھ کر استعمال کرنا جانتا ہے، اور ہر وہ چیز آج سائنسی دور کے اندر ناممکن نہیں رہی جو آدمی کے ذہن و فکر کے اندر ممکن تھی. جہاں پر اگر قدیم دور میں، کلاسیکی دور میں یہ کہا جاتا کہ بھئی کوئی ایسی چیز آئے گی تو انسان کو یقیناً اس بات کا گمان نہیں ہوتا تھا، یا یوں کہہ دیا جاتا کہ کوئی ہوائی جہاز بھی ایجاد ہوگا، آدمی ہواؤں میں اڑے گا، تو چٹائیوں پہ اڑ رہا تھا، اس کو یقین نہیں تھا کہ کوئی لوہے کا بنا ہوا کوئی ایسا مشینریز یا کوئی ایسا ہیولا آسمان میں ہواؤں کو چیرتا ہوا، آسمانوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جائیں. یہ حقیقت تھی. لیکن ان حقیقتوں سے پرے آج ہم جیتے ہیں. اگر کسی بھی ممکنہ چیز کے تعلق سے گفتگو کریں تو ہم کو آج لگتا ہے کہ ہاں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہیں، یہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو بس یہ جدیدیت ہے. یہی جدیدیت کا اثر ہم کو ادب میں بھی نظر آتا ہے. ادب کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو ادبی پیراؤں کے اندر بھی بڑی انقلابی تبدیلیاں ہوئی. جہاں داستانیں طویل سے طویل تر ہوتی تھی، لمبی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی تھی، مافوق الفطرت عناصر سنے جاتے تھے، ادب میں وہی اکثر تبدیل ہو گئی. آج آدمی حقیقت پسند ہو گیا، حقیقت کو سننا چاہتا ہے. آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آدمی کم سے کم وقت میں اچھی سی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھی بات کرنا چاہتا ہے، اچھی گفتگو کرنا چاہتا ہے، اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، کم وقت میں اور کم سے کم گفتگو میں. بس یہی چیزیں جدیدیت کا جنم ہوا، اور یہی ادب میں جدیدیت کے آغاز کا سبب بنا، جس کے سبب ہمارے پاس دو اصناف نثر، ناول اور افسانہ نظر آتا ہے. آئیے اب ہم ناول اور افسانہ شامل نصاب، ناول جو ہمارے نصاب کا حصہ ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں.